آپ نے ویڈیو کی تھمبنیل پر دیکھا کہ عمران خان کی 3 شادیوں کی تصویر ہے اور اس میں کچھ عبارت ہے۔ یہ خیال مجھے کس لیے آیا اور اس کے محرکات کیا ہیں، پہلے اس پر نگاہ ڈالتے ہیں، پھر آپ کو یہ سمبلی اور میٹافر بھی سمجھاتے ہیں۔ آج صبح، بلکہ آج صبح بھی نہیں بلکہ اس سے کافی دیر پہلے، سحری سے بھی پہلے کی بات ہے، ہمیں یہ تھا کہ آج قومی اسمبلی میں کیا آیا آئین اور قانون پر عمل ہوگا۔ دل گواہی دیتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ذہن کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کوئی حکم نہیں چھوڑا تو یقینی طور پر اس پر عمل تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر صبح جب 10:30 بجے اجلاس شروع ہوا اور اس کے 15 سے 20 منٹ کے بعد وقفہ آ گیا تو ہمیں لگا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اسد کیسر جس طریقے سے فرما رہے تھے کہ میں آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت چلوں گا، تو ہمیں وہ بہت سارے لوگ جو زندگی میں ہم نے دیکھے جو جھوٹی قسمیں اور جھوٹے وعدے کرتے تھے، ان کے چہرے پر بھی بالکل ویسے ہی تاثرات تھے۔ ہم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ یقینی طور پر یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے اس پر عمل درآمد نہیں کرنا ہے۔ اور آج افطاری سے پہلے یا افطاری کے فوراً بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ اسد کیسر نے کہا کہ میری عمران خان سے دوستی اتنی پرانی ہے، پاکستان کا آئین کیا ہے، کئی پاکستان عمران خان پر میں قربان کر دوں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ کس طرح کے لوگ اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہیں، یعنی الو بیٹھے ہیں، اور وہ ہمیں نت نئی ترکیبیں اور نت نئی باتیں بتا رہے ہیں۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ اب چلتے ہیں، جو میں نے تھم نیل پر ان کی 3 شادیوں کا ذکر کیا، تو عمران خان کی شادی جمائمہ خان سے ہوگی یا جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوگی۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، تو صاف ذرا وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس میں سے زیادہ تر عمران خان صاحب کی مرضی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو گئی، تو عمران خان صاحب اس میں کامیاب اور فاتح ٹھہرے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کا دل آ گیا تو انہوں نے ریحان خان سے شادی کر لی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اسے ڈائیورس کر دیا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن منوائیں، جو بعد میں وہ خاتون یعنی ریحان خان وہ روتی رہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ فلاں نے دھمکی دی اور فلاں نے یہ کیا، یہ کہانی آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو آج صبح سے ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ پاکستان کو عمران خان طلاق نہیں دے رہا، اور پاکستان نے خلا کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا تھا کہ جی طلاق تو نہیں ہوئی ہے، تو اب خلا کے لیے جو ہے وہ میں نے قدم اٹھایا تو میرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو عدالت میری مدد کو آئے۔ عدالت نے پوری خلا کی ڈگری تو جاری نہیں کی، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ آپ جائیے اور ہفتے والے دن صبح 10:30 بجے اس خلا کے معاملے پر آپ بات کر لیجئے، شاید آپ کی بات بن جائے، اور یقینی طور پر اگر آئین پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی بات بن جائے گی۔ لیکن اب صبح سے شام ہو گئی، یعنی افطار سے اوپر کا ٹائم ہو گیا، تو ابھی تک جو ہے وہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہ تو وہ طلاق دے رہے ہیں اور نہ ہی وہ خلا کے لیے عدالت کے حکم پر کہ آپ آپس میں مل جل کر خلا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن مکمل کر لیں، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ جب یہ ساری صورتحال ابھی پاسبل نہیں رہی تو پھر ایک خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو اگر وزیر اعظم نہ بنایا جائے تو وہ شاید ووٹنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر ہمیں ان کی موجودہ اہلیہ بشریٰ مانیکا جو ہیں وہ یاد آ گئی کہ عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن، یعنی وہ ہو گئی وہ والی خاتون، اسے کہتے ہیں تم چھوڑ دو اس کو اور اب تم ادھر آ جاؤ تو پھر میں راضی ہوں۔ مطلب بے شرمی کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہاں سے نیچے سے وہ پنجاب میں کہتے ہیں پڑ پاٹ گئے ہیں۔ پڑ پاٹنے کا مطلب جن کو سمجھ نہیں آتا ان کے لیے ہے کہ زمین میں سے جب پانی نکلتا ہے اور اس کا نیچے اینڈ پہ کوئی نیچے ڈیپتھ میئر نہیں کی جا سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نیچے سے اس کا جو پتھر ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ تو یہاں بے شرمی کی بھی اتنی ہی گہرائی ہے کہ اس کو ناپا ہی نہیں جا سکتا۔ صبح سے اب تک قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس میں ایک بات طے نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ ووٹنگ کب ہونی ہے۔
ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، لیکن جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ اپنی ڈٹھائی سے پوری قوم کو یہ رستہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وزرائے اعظم کس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائیں اور اس ملک کو کس طرح سے برباد کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں قرآن پاک میں ہے یا حدیث میں ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم تو آپ کو راہ دکھانے والے ہیں، لیکن ہوں گے وہ رازن۔ تو یہ عمران خان جیسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو اپنی اقتدار کی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں، چاہے اس کے لیے پورے پاکستان کی پوری دنیا میں واٹ لگ جائے۔ تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اب جب میں یہ ویڈیو کے لیے اپنا مٹیریل اکٹھا کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ بیوہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ جو اقتدار کی مسند کو نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ پھر بیوہ ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ لوگوں کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے۔ تو عمران خان صاحب شاید پاکستان کو ہلکا لے رہے ہیں، ان کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ان کے ساتھی جتنے ان کی مدد کو آئے پہلے یا جو اب ہیں، ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور عوام میں یہ ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں، بقایا آپ اپنے جو پولیٹکس ہے اس میں آپ جو بھی کھلواڑ کریں، فی الحال کیونکہ اتنی چیزیں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں تو ہم اس پر اتنا زیادہ سخت موقف نہیں اختیار کرتے، لیکن آئین میں جو ڈیفائنڈ پاتھ ہے اگر اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو آرٹیکل 6 اسٹیٹ اوے آپ پر لگے گا۔ اگر عمران خان پر یہ آرٹیکل 6 اس وقت لگ جاتا جب یہ بل پھاڑ رہے تھے، اور طریقے وہ کون سی تھی، نافرمانی کی تحریک، سول نافرمانی کی تحریک کی پرچار کر رہے تھے، تو اگر ان پر وہ مقدمات ہوتے تو یقینی طور پر ان کو اندازہ ہوتا کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن کیونکہ ان کو لاڈلا سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، معاف کر دیا گیا، اور پھر اس کیس سے بھی بری کر دیا گیا، تو یقینی طور پر اس سے لاقانونیت پھیل رہی ہے، اور اب 12 گھنٹے تقریباً ہونے کو آئے ہیں، آپ یہ لاقانونیت اپنے ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھ سے بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جب تک آپ آئین کے بارے میں سخت موقف اختیار نہیں کریں گے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اب پاکستان کو طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتا ہے عمران خان سے، یا آل ٹوگیدر جو ہے وہ پاکستان بیوہ ہی مشہور ہوتی ہے، یہ آنے والے لمحات طے کریں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی بکواسات چلتی ہیں اور بغیر روک ٹوک کے معذرت چلتی ہی رہتی ہیں، اور پھر لوگ اس پر بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور نہ جانے اور کون کون سے بات بات کے رنگ رنگ کے لوگ رنگ رنگ کی بولیاں بول رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔